بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ 26 ستمبر 1898۔ صبح کو بعد نماز فجر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اگر کوئی خواب بھی آتا ہے تو میں اسے اپنی ذات یا نفس سے مخصوص نہیں سمجھتا، بلکہ اسلام اور اپنی جماعت ہی کے متعلق سمجھتا ہوں، اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اپنے نفس کا ذرا بھی خیال نہیں ہوتا۔ چنانچہ رات میں نے دیکھا کہ ایک بڑا پیالہ شربت کا پیا، اس کی حلاوت اس قدر ہے کہ میری طبیعت برداشت نہیں کرتی۔ بائیں ہمہ میں اس کو پیے جاتا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال بھی گزرتا ہے کہ مجھے پیشاب کثرت سے آتا ہے، اتنا میٹھا اور کثیر شربت میں کیوں پی رہا ہوں؟ مگر اس پر بھی میں اس پیالے کو پی گیا۔ شربت سے مراد کامیابی ہوتی ہے، اور یہ اسلام اور ہماری جماعت کی کامیابی کی بشارت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس قدر تعلقات انسان کے وسیع ہوتے ہیں، اسی قدر سلسلہ اس کے خواب کا بلحاظ تعلقات وسیع ہوتا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کلکتے کا کوئی ایسا شخص ہو جس کو ہم جانتے بھی نہیں، تو اس کے متعلق کوئی خواب بھی نہ آئے گی۔ چنانچہ کئی سال پہلے جب مجھے صرف چند آدمی جانتے تھے، اس وقت جو خواب آتی تھی وہ ان تک ہی محدود ہوتی تھی، اور اب کئی ہزار سے تعلق رکھتی ہے۔ ادویات کے متعلق گفتگو کا سلسلہ چل پڑا، اور وہ اس تقریب پر کہ مولانا مولوی عبدالکریم صاحب کو کوئی دوا حضرت اقدس علیہ السلام نے شب گزشتہ کو دی تھی، اس کے اثر کے متعلق حضرت علیہ السلام نے دریافت فرمایا۔ اس ضمن میں ایسٹرن سیرپ اور کچلے وغیرہ پر مختلف ذکر ہوتا رہا، اور ان کے خواص میں سے اعصاب کی تقویت کا تذکرہ ہوا، جس پر حضرت اقدس علیہ السلام کو مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے اس امر کی طرف توجہ دلا دی کہ اسب کے لفظ میں فلسفی بھری ہوئی ہے، کیونکہ اسب کے معنی ہے باندھنا، اور پٹھے بھی انسان کے اعضاء کو رسیوں کی طرح باندھے رکھتے ہیں، اور بالمقابل نرو کے لفظ میں بجوز لفظ کے کچھ بھی نہیں۔ اس پر حضرت علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ الفاظ کے اندر علمی باتیں بھری ہوئی ہیں، اور عربی زبان اس لیے خاتم الالسنہ ہے چونکہ قرآن جیسا عظیم الشان معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اس لیے اس کی عظمت علمی پہلو سے بہت بڑی ہے۔ پھر اسی کے ضمن میں منن الرحمن کی اشاعت کے متعلق تذکرہ ہوتا رہا۔ حضرت نے فرمایا کہ بعض اسباب اور سامان کے بہم پہنچ جانے پر جو اس کے لیے ضروری ہیں شائع ہوگی۔ پھر اسی ذکر میں آپ نے فرمایا، میں نے بارہا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے نشان مجھے دیے ہیں، اور جن کو میں نے بڑے دعوے کے ساتھ متعدد مرتبہ لکھا اور شائع کیا ہے۔ اول، عربی دانی کا نشان ہے، اور یہ اس وقت سے مجھے ملا ہے جب سے کہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے یہ لکھا کہ عاجز عربی کا ایک صیغہ بھی نہیں جانتا، حالانکہ ہم نے پہلے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا تھا کہ عربی کا صیغہ آتا ہے۔ جو لوگ عربی املا اور انشاء میں پڑھے ہیں وہ اس کی مشکلات کا اندازہ کر سکتے ہیں اور اس کی خوبیوں کا لحاظ رکھ سکتے ہیں۔ مولوی صاحب، مولوی عبدالکریم صاحب سے مراد تھی، شروع سے دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ نے اعجازی طور پر مدد دی ہے۔ بڑی مشکل آ کر پڑتی ہے جب ٹھیٹھ زبان کا لفظ مناسب موقع پر نہیں ملتا، اس وقت اللہ تعالیٰ وہ الفاظ القاء کرتا ہے۔ نئی اور بناوٹی زبان بنا لینا آسان ہے، مگر ٹھیٹھ زبان مشکل ہے۔ پھر ہم نے ان تصانیف کو بیش قرار انعامات کے ساتھ شائع کیا ہے، اور کہا ہے کہ تم جس سے چاہو مدد لے لو، خواہ اہل زبان بھی بلا لو۔ مجھے خدا تعالیٰ نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ ہرگز قادر نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ نشان قرآن کریم کے خارق میں سے ذلی طور پر مجھے دیا گیا ہے۔ دوم، دعاؤں کا قبول ہونا۔ میں نے عربی تصانیف کے دوران میں تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ کس قدر کثرت سے میری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔
ایک ایک لفظ پر دعا کی ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مستثنا کرتا ہوں، کیونکہ ان کے طفیل اور اقتداء سے تو یہ سب کچھ ملا ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ میری دعائیں اس قدر قبول ہوئی ہیں کہ کسی کی نہیں ہوئی ہوں گی۔ میں نہیں کہہ سکتا 10,000 یا 2 لاکھ یا کتنے، اور بعض نشانات قبولیت کے تو ایسے ہیں کہ ایک عالم ان کو جانتا ہے۔ تیسرا نشان پیشگوئیوں کا ہے، یعنی اظہار الغیب۔ یوں تو نجومی اور رمال لوگ بھی اٹکل بازیوں سے بعض باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں کہ ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ٹھیک ہوتا ہے، اور ایسا ہی تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کاہن لوگ تھے جو غیب کی خبریں بتلاتے تھے۔ چنانچہ سطیح بھی ایک کاہن تھا، مگر ان اٹکل باز رمالوں اور کاہنوں کی غیب دانی اور معمور من اللہ اور ملہم کے اظہار غیب میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ملہم کا اظہار غیب اپنے اندر الہی طاقت اور خدائی ہیبت رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَیبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ۔ یہاں اظہار کا لفظ ہی ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک شوکت اور قوت ہوتی ہے۔ چوتھا نشان قرآن کریم کے دقائق اور معارف کا ہے، کیونکہ معارف قرآن اس شخص کے سوا اور کسی پر نہیں کھل سکتے جس کی تطہیر ہو چکی ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ میرے مخالف بھی ایک صورت کی تفسیر کریں اور میں بھی تفسیر کرتا ہوں، پھر مقابلہ کر لیا جاوے، مگر کسی نے جرأت نہیں کی۔ محمد حسین وغیرہ نے یہ تو کہہ دیا کہ ان کو عربی کا صیغہ نہیں آتا، اور جب کتابیں پیش کی گئیں تو بودے اور رقیق عذر کر کے ٹال دیا کہ یہ عربی تو عربی کچالو ہے، مگر یہ نہ ہو سکا کہ ایک صفحہ ہی بنا کر پیش کر دیتا اور دکھا دیتا کہ عربی یہ ہے۔ غرض یہ 4 نشان ہیں جو خاص طور پر میری صداقت کے لیے مجھے ملے ہیں۔ 3 اکتوبر 1898۔ صبح کو بعد نماز فجر فرمایا کہ رات کو بعد تہجد لیٹ گیا تو تھوڑی سی غنودگی کے بعد دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سرمہ چشم آریہ کے 4 ورق ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ آریہ لوگ اب خود اس کتاب کو چھپوا رہے ہیں۔ تعبیر میں فرمایا کہ شاید اس سے یہ مراد ہو کہ آریہ لوگوں کو جو بعض حجاب اور وساوس ہماری پیشگوئیوں مثل پیشگوئی متعلقہ لیکھرام وغیرہ کے متعلق ہیں وہ دور ہو جاویں اور ان پر اصل حقیقت کا انکشاف ہو جاوے۔ مقدمہ کلارک میں رام بھجت وکیل آریہ تھا۔ جب امرتسر کے اسٹیشن پر مجھ سے ملا تو اس نے صاف کہا کہ میں بلا فیس اس مقدمے میں اس لیے گیا تھا کہ شاید قتل لیکھرام کا کوئی سراغ ملے، کیونکہ اس کے قتل کا یقین ہم کو آپ پر تھا۔ ایسا ہی اور اقوام کو ایسا خیال ہو سکتا ہے، بس اس خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان پر اصل حقیقت کھول کر حجت ملزمہ قائم کر دے۔ پھر فرمایا کہ پٹی والے جو اشتہار دکھائے گئے تھے اس میں بھی یہی تھا کہ وہ لوگ خود چھپوا رہے ہیں۔ اس پر مولانا مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ امر پورا ہوگا، جس قدر عظمت اور قدر ہم کو ہوگی اور لوگوں کو کہاں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ کیسے مشکلات درپیش ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک صرف اسی میں نہیں بلکہ ہر دعا اور پیشگوئی کی عظمت اور قبولیت میں یہی حال ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی لق و دق میدان میں جہاں 1000 ہا کوس تک پانی نہیں ملتا کوئی شخص دعا کرے اور خدا تعالیٰ اپنے فضل سے اسے پانی کا پیالہ عطا کرے، تو اس امر کو مجمل طور پر ان مشکلات اور لوازمات کو نظر انداز کر کے بیان کیا جاوے تو لوگ جو کل حالات سے آگاہ نہیں بجائے عظمت کے ہنسی کریں گے، مگر جب مشکلات سے واقف ہوں تو پھر ایک خاص عظمت اور ہیبت سے اس کو دیکھیں گے۔ ایسا ہی اگر کوئی ناخواندہ اور امی آدمی انگریزی کی کتاب پڑھ جاوے تو اس کی امیت سے واقف لوگ اسے عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، مگر ایک ایم اے اور بی اے اگر اس کتاب کو پڑھ جاوے تو چنداں کیا بالکل وقت نہ دیں گے، معمولی امر خیال کریں گے۔ غرض ہر ایک امر کی عظمت اور عدم عظمت اس کے حصول کے لوازمات اور مشکلات پر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ
لوگ اس امر کو بھی جھوٹ جانیں گے جو ہم نے لکھ دیا ہے کہ میری 30,000 دعائیں کم از کم قبول ہوئی ہیں، مگر میرا خدا خوب جانتا ہے کہ یہ سچ ہے اور اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں، کیونکہ ہر ایک کام کے لیے خواہ دینی ہو یا دنیاوی دعا کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے موزوں اور طیب بنا دیا ہے۔ عربی تصنیفات میں ایک ایک لفظ دعا ہی کا اثر ہے، ورنہ انسانی طاقت کا کام نہیں کہ تحدی کرے۔ اگر دعا کا اثر نہیں تو پھر کیوں کوئی مولوی یا اہل زبان دم نہیں مار سکتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اہل زبان کے رنگ اور محاورے پر ہماری کتب تصنیف ہوئی ہیں، ورنہ اہل زبان بھی سارے اس پر قادر نہیں ہوتے کہ کل مسلم محاورات زبان پر اطلاع رکھتے ہوں، بس یہ خدا ہی کا فضل ہے۔ 2 جنوری 1899 8 بجے دن کے حضرت اقدس امام ہمام علیہ السلام ایک کثیر التعداد احباب کے ہمراہ سیر کو تشریف لے گئے۔ اثناء راہ میں فرمایا، یہ تکالیف اور ایذائیں جو مخالف کبھی بدزبانیوں کے رنگ میں، جھوٹ اور افتراء سے بھرے ہوئے اشتہاروں کے ذریعے اور کبھی گورنمنٹ اور حکومت کو خلاف واقعہ اور محض جھوٹی باتوں کے بیان کرنے سے بدظن کر کے ہم کو پہنچاتے ہیں، اگر ہماری اپنی ہی ذات تک محدود اور مخصوص ہوتی ہیں تو خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم کو ذرا بھی خیال نہ ہوتا، کیونکہ ہم تو قربانی کے بکرے کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر وقت تیار ہیں، مگر اس کا اثر ہماری قوم پر پہنچتا ہے، اور بعض لوگ ابھی ایسے کمزور بھی ہیں جو ابتلا برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ ان کل حالات کو چھاپ کر گورنمنٹ کے پاس بھیج دیں، کیونکہ اگر ہم خاموش رہیں تو ادھر مخالف ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، پھر اس کا اثر اچھا نہیں پڑتا۔ چونکہ ہمارے دل صاف ہیں اور ہم بد باطن لوگوں کی طرح نفاق اور مداہنت سے کام نہیں لیتے، اس لیے ہم کو کامل امید ہے کہ یہ رسالہ کشف الغطاء گورنمنٹ عالیہ کو ہمارے حالات اور ہماری تعلیمات سے اطلاع دے گا اور ہمارے ہر دوست کے پاس بطور سرٹیفکیٹ کے رہے گا۔